مجھے کہا گیا کہ جی تمہارا فون ٹیپ ہو رہا ہے. او بھائی ٹیپ ہو رہا ہے, میں نے کہا کرو ٹیپ کرتے ہو, ہر ایک کا ٹیپ ہو رہا ہے تقریباً. کہ تم اگر یہ بیان نہیں دو گے اور اس طرح سے نہیں کرو گے تو تمہاری عورتوں کی, بیٹیوں کی, ماؤں کی, بہنوں کی ہم تصاویر جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر رائج کریں گے. ملٹری کوڈ کی بات کرتے ہیں تو میں نہیں مانتا, یہ کالا کوڈ نہیں مانتا, ایسی عدالت کو, ایسے نظام پر نہیں مانتا. ہم دیکھتے ہیں کون سا جج کہتا ہے کہ بنیادی حقوق کے متصادم نہیں ہے ملٹری کوڈ. ارے چھپتے بھی ہو اور سامنے بھی نہیں آتے ہو, آؤ تو صحیح سامنے, بتاؤ کہ میں نے چلے کور کمانڈر ہاؤس پر آپ کہتے ہیں کہ حملہ کیا وہ غدار ہے. اور بھائی جس نے پاکستان کو برباد کر دیا وہ کون ہے؟ وہ بھائی ان کا ٹرائل کرتے ہو ملٹری کورٹ میں, پھر ان کا بھی ٹرائل کرو جنہوں نے جو ہے پاکستان کو برباد کر کے رکھ دیا ہے, جنہوں نے آئین کو اپنے قدموں تلے روند کے رکھ دیا ہے, ان کا بھی تو کرو. ایک شخص پہ تو آپ کہتے ہو کہ اس کا نام بھی نہ لیا جائے اور اس کا نہ وہ ٹی وی پر آئے اور نہ اخبار کے کسی نہ نام آئے, میڈیا پر رائج کریں گے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کو بھی اگر ایسی نوبت آئے تو میں کہوں گا میرے ماں باپ دادا پردادا کی توبہ, میں سیاست سے باز آیا. آج جو معیشت کی بدحالی ہے ایسی تو کبھی نہ تھی. آئی ایم ایف کے آگے بھیک مانگ کے, بھکاری بن کے بھی ہمیں جو ہے خیرات نہیں مل رہی ہے. ارے خدا کا خوف کرو, آج پھر کالے کوٹ کو پکار رہی ہے یہ دھرتی ماں. آج پھر وکلا کو جو ہے وہی تحریک کی ضرورت ہے جو ہم نے 2007 میں کی تھی جب میرا سر پھٹا تھا سب سے پہلے مال کی سڑکوں پر. اب بتائیے گا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کدھر گیا؟ میں پوچھتا ہوں 14 مئی کو الیکشن جو ہے پنجاب میں ہونے سے کیا ہوا؟ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. ارے بھائی تمہارے پاس باقی تو ہر چیز کے لیے پیسے ہیں, اتنی بڑی کابینہ کے اخراجات کے تمہارے پاس پیسے ہیں. تم نے اتنے زیادہ فنڈ جو ہے اپنے ایم ایل ایز کو دے دیے کہ جو مرضی اللہ کرو. پھر کہا گیا کہ ہمارے پاس جو ہے رینجرز دینے کے لیے نہیں ہے. ڈیفنس منسٹری نے کہا او بھائی پاکستان پر قبضہ کرنے کے لیے 245 آرٹیکل لگا کے آپ نے سارے پاکستان میں فوج بھیج دی. تو بھائی عوام پر ڈنڈے برسانے کے لیے, ان کے گھروں میں گھس جانے کے لیے, ان کے جو ہے دیواریں توڑنے کے لیے, ان کے دروازے توڑنے کے لیے, ان کی مذکورات کو پکڑ کر ان کو جو ہے جیلوں میں ٹھونسنے کے لیے, وہ آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے. یہ پاکستان کو قید خانہ بنا دیا گیا ہے, یہ کلاسیفائڈ جیل ہے اس وقت. نہ عدالت کی کوئی عزت ہے, تکریم ہے, اور نہ وکیل کی کوئی تعظیم اور تکریم ہے. کیا یہی پاکستان تھا جو علامہ اقبال کا تخیل تھا اور جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک بیرسٹر نے تکمیل پذیر کیا تھا؟ کیا ہم بچوں کے لیے, اپنے فیوچر کے لیے, اپنے مستقبل کے لیے یہی روایات چھوڑ کے جائیں گے کہ ہر 5ویں 10ویں سال کے بعد ایک کسی ملک کو فتح کر لے گی ایک جو ہے ماشاءاللہ ہمارے اعلی علماء آئیں گے اور اسی ملک کو فتح کر لیں گے؟ یہ کب تک ریت چلتی رہے گی؟ جیلیں بھری پڑی ہیں آج بھی. ملٹری کورٹس کی بات کرتے ہیں, ملٹری کورٹس یہ ایک پیرلل جوڈیشل سسٹم ہے. اور کہاں گئی یہ تو دیکھیں, فوج جو ہے ایک ایگزیکٹو کا حصہ ہے, تو اس کا مطلب ہے ایگزیکٹو جو ہے وہ جوڈیشری پر رول کرے گی. پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان کی کہ پوری عسکری قیادت بیٹھ کر فارمیشن کمانڈرز کمیٹی ایک فیصلہ کرتی ہے, اور فیصلہ کیا کرتی ہے کہ ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد موجود ہیں. تو جب تم نے کہہ دیا ناقابل تردید شواہد تمہارے پاس موجود ہے, تو تمہارا جو ہے ایک بریگیڈیئر یا جنرل وہ کیا فیصلہ کرے گا؟ وہ انصاف دے سکتا ہے؟ او بھائی تم نے تو فیصلہ سنا دیا اور پھر تم نے ایگزیکیوشن بھی کر دی, ان کو اندر بھی کر دیا. تو پھر ملٹری کورٹس مذاق نہیں ہے. اور پھر ملٹری کورٹس جو ہے وہ پیرلل کورٹس, کیا وہ عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ سے اوپر بیٹھے گی؟ تو وہ آرٹیکل 175 کی تعریف میں تو وہ آتی نہیں ہے. آپ آرمی ایکٹ کے تحت کسی سویلین کو آپ جو ہے ٹرائی نہیں کر سکتے, یہ ان کے بنیادی حقوق کے متصادم ہے. اور اگر آپ نے آئین کو اسی طرح روندنا ہے, پامال کرنا ہے, تو میں نہیں مانتا, یہ کالا کوٹ نہیں مانتا, ایسی عدالت کو, ایسے نظام پر نہیں مانتا. ہم اس بے آئین حکومت کو نہیں مانتے. جو آئین کو نہیں مانتی ہم انہیں نہیں مانتے اور نہیں مانیں گے. ہم جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے پاس, ہم دیکھتے ہیں کون سا جج کہتا ہے کہ بنیادی حقوق کے متصادم نہیں ہے ملٹری کورٹ. ہم دیکھتے ہیں کون سا جج کہتا ہے کہ یہ جو ہے آئین کی تصحیح نہیں ہے اور آئین کی تشریح جو ہے غلط کی جا رہی ہے کہ ملٹری کورٹس بنا دیں سویلینز کے لیے.
ارے بھائی پہلے تو یہ بتاؤ کہ ٹیپنگ کون کرتا ہے؟ فون ٹیپ کی آپ کو کس قانون نے اجازت دی ہے؟ ویڈیو ٹیپنگ آپ کس لا کے تحت کرتے ہو؟ کون کرتا ہے؟ سامنے تو آئے. ارے چھپتے بھی ہو اور سامنے بھی نہیں آتے ہو, آؤ تو صحیح سامنے, بتاؤ کہ میں نے ٹیپنگ کی. اب تو آپ کی پرائیویسی ختم ہو کے رہ گئی ہے پاکستان میں. مجھے کہا گیا کہ جی تمہارا فون ٹیپ ہو رہا ہے. او بھائی ٹیپ ہو رہا ہے, میں نے کہا کرو ٹیپ کرتے ہو. ہر ایک کا ٹیپ ہو رہا ہے تقریباً, جو بھی ذرا میرے طرح مشکوک بندہ ہے سبھی کی ٹیپ ہو رہی ہے. یہ جنا ہاؤس تو ہمیں کبھی سنا بھی نہیں تھا. چلیں کور کمانڈر ہاؤس پر آپ کہتے ہیں کہ حملہ کیا وہ غدار ہے. اور بھائی جس نے پاکستان کو برباد کر دیا وہ کون ہے؟ یہ بھی تو بتا دو. جس نے آئین کو رونق کے رکھ دیا ہے وہ کون ہے؟ یہ بھی تو بتا دو. وہ بھائی ان کا ٹرائل کرتے ہو ملٹری کورٹ میں, پھر ان کا بھی ٹرائل کرو جنہوں نے جو ہے پاکستان کو برباد کر کے رکھ دیا ہے, جنہوں نے آئین کو اپنے قدموں تلے رونق کے رکھ دیا ہے. ان کا بھی تو کرو. جنہوں نے 90 دن کے اندر آئین کہتا ہے, تقاضا کرتا ہے, سپریم کورٹ کا حکم ہے 90 دن کے اندر الیکشنز نہیں کروائے, تو ان کو بھی تو پکڑو. یہ کیا مذاق ہے؟ ایک شخص پہ تو آپ کہتے ہو کہ اس کا نام بھی نہ لیا جائے, اور اس کا نہ ٹی وی پر آئے اور نہ اخبار کے کسی نہ نام آئے نہ تصویر آئے, اور دوسرا شخص جو مفرور ہے, جو عدالت کی سزا یافتہ ہے, اس کے تو آپ چینل سارے روک کے جو ہے پوری جو ہے پریس کانفرنسز دکھاتے ہو, اور ٹیلی ویژن پر اور سارے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اس کے جو ہے آپ ثنا خوانی کرتے ہو. تو یہ دوہرا معیار کب تک چلے گا اس ملک میں؟ کب تک ہپوکریسی ہوگی؟ یہ اشرافیہ کا پاکستان بن گیا ہے.